الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے فائدہ. سبحانک، پاک ہے تیری ذات. وقنا عذاب النار، سو بچا لے ہم کو تو آگ کے عذاب سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 89، 190 اور 191 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران آپ نے سنی. اس سے قبل سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے 4 مضمون بیان فرمائے تھے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. انہی 4 مضامین پر جو شبہات اور اعتراضات تھے ان کے جوابات سورہ آل عمران میں دیے، بڑی تفصیل سے آپ نے سنے. اب یہ آخر میں اللہ تعالیٰ انہی 4 مضمونوں کو دوہرا رہے ہیں. آج کے سبق میں پہلا موضوع ہے توحید کا، اور ارشاد فرمایا کہ اس پوری کائنات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ. جیسا کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے،
ایسے ہی پوری کائنات کا مالک بھی اللہ، ذرے ذرے پر ملک ہے، ذرے ذرے پر بادشاہت ہے، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، اس کے ملک کے اندر اور کوئی شریک نہیں۔ جیسا کہ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، مالک ہے پوری کائنات کا تو صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، پوری کائنات کا اکیلا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہی، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ۔ دنیا میں تو عارضی حکومتیں ملک بظاہر بندہ بتاتا ہے، حقیقی مالک تو آج بھی اللہ ہی ہے، لیکن مجازی اور عارضی ملک ہے کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا فلاں چیز ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ عارضی اور مجازی ملک بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ اب کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج سب کی حکومتیں ختم ہو گئیں، اللہ کی حکومت آج بھی قائم ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ملک ہے آسمانوں پر اور زمین پر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے کر دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل والے پوری کائنات میں غور کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دنوں کے اختلاف میں، کبھی رات آ رہی ہے تو کبھی دن آ رہا ہے، آسمان پہ غور کر، زمین پہ غور کر، اور اس ساری چیزوں میں اگر کوئی غور کرے لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ آسمان خود بخود تو نہیں کھڑا ہو گیا نا، یہ زمین خود بخود تو نہیں بچھ گئی نا، یہ پہاڑ اس کے اوپر خود بخود تو نہیں کھڑے ہو گئے نا، یہ جو فصلیں لہلہا رہی ہیں، یہ جو رنگ برنگے پھول اور پھل دکھائی دے رہے ہیں، یہ جو ندی نالے رواں دواں ہیں، یہ جو چڑیاں چہک رہی ہیں، یہ جو پھول مہک رہے ہیں، ان میں غور کرو تو عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی تو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نبتوں میں کر، تلاش اس کو نبتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، کبھی موسم ٹھنڈا کبھی موسم گرم، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، باختلاف اللیل والنہار، یہ رتیں جو بدل رہی ہیں، جو موسم بدل رہے ہیں، ان بدلتے موسموں میں اس کی قدرت موجود ہے۔ فرمایا تلاش اس کو نبتوں میں، وہ ہے بدلتی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سفید اس کا سیاہ، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، جو شعلہ جاں بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی چلتے پھرتے کو موت دے رہا ہے، تو کون نظام چلانے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا
فرماتے ہیں آسمان میں غور کر، زمین میں غور کر، رات اور دن کے آنے جانے میں غور کر، تجھے میری قدرت کا علم ہوگا اور میری قدرت پہ نشانیاں تمہیں معلوم ہوں گی۔ اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ فرمایا سورج اپنے مدار پر چلتا ہے، وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، کبھی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہمارے کیلنڈر والے لکھتے ہیں دائمی نقشہ، ہمیشہ کے لیے 100 سالہ نقشہ، صدیوں کے نقشے اکٹھے بنا دیتے ہیں، کیونکہ سال بعد بھی اس تاریخ پہ سورج اسی ٹائم پہ طلوع ہوگا جس تاریخ پہ آج طلوع ہو رہا ہے، کبھی ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ہمارے جہاز روزانہ لیٹ ہوتے ہیں، ہماری گاڑیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا چلایا ہوا نظام ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ والشمس تجری لمستقر لہا، کیوں نہیں لیٹ ہوتا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کو چلانے والا جو قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فی فلک یسبحون۔ فرمایا سورج اور چاند کا نظام، رات اور دن کا نظام اپنے اپنے وقت پر آ رہا ہے، کیوں آگے پیچھے نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ چلانے والا جو بڑی قوت اور بڑی طاقت والا ہے۔ فرمایا یہ ساری کائنات میں رات دن میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں۔ سورۃ الواقعہ میں کیا فرمایا؟ افرأیتم ما تزرعون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اے زمینداروں یہ تو بتاؤ، یہ جو فصلیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، گندم کے کھیت اور دیگر اجناس کے جو کھیت تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، ایک سوال کا جواب تو دو نا، انتم تزرعونہ، کیا تم نے ان کو اگایا ہے؟ ام نحن الزارعون، یا میں اللہ تعالیٰ اگانے والا ہوں؟ فرمایا میں اگر اللہ چاہوں لو نشاء لجعلناه حطاما، تیری کھڑی فصل کو برباد کر دوں، فظلتم تفکہون، تم باتوں کے علاوہ اور میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ کیا کر لو گے؟ یہ کس کے امر سے چل رہا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں سورۃ الواقعہ میں، افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم پیتے ہو کبھی پینے سے پہلے رک کر سوچ لیا کرو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے بوند بوند کر کے تم اتارتے ہو یا میں اللہ اتارنے والا ہوں؟ اور اسی سورہ واقعہ میں ان آیتوں سے پہلے گزر گئی، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو تیری گود میں بچے لے کر جن کو چوم رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹی ہے، یہ میرا پوتا ہے اور یہ میرا نواسا ہے، چومتا ہے اور تھکتا نہیں ہے پیار کرتے کرتے۔ ایک سوال کا جواب تو دینا، انتم تخلقونہ، کیا اپنے بیٹے کا تو خالق ہے؟ کیا اپنی بچی کا تو خالق ہے؟ کیا تو نے اپنے بیٹے کو بنایا؟ کیا تو نے اپنے پوتے اور نواسے کو بنایا؟ ام نحن الخالقون، یا میں اللہ تعالیٰ بنانے والا ہوں۔ دیکھنا، ماں کہتی ہے اس کی آنکھیں باپ کی طرح ہے، اس کا ناک نانے کی طرح ہے، اور اس کے کان جناب اور اس کے ہاتھ جناب دادے کی طرح ہے۔ ایک بچہ کہاں کہاں سے نقشے کھینچ کھینچ کے آ رہا ہے، یہ تیری قدرت ہے یا میری قدرت ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو میری قدرت ہے، بچے پیدا ہوئے تو میری قدرت کے ساتھ ہوئے، کھیت لہلاتے دکھائی دیے تو میری قدرت ہے، پانی بوند بوند کر کے برس رہا ہے تو میری قدرت ہے۔ افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آگ جلا کے تیرے کھانے پک رہے ہیں تو اس آگ کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ خالق ہوں، تو ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے پھر؟ علامہ اقبال مرحوم نے اللہ
کی رحمتیں ہوں. علامہ اقبال نے اس لیے فرمایا تھا نا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، مٹی کی تاریکیوں میں بیج کو پالنے والا کون ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب کہتے ہیں بادل کو، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی، جزاک اللہ، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، کبھی ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے کبھی گرم ہو رہا ہے، یہ تبدیلیاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے غور تو کرو، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کوئی فکر کرنے والا ہو، عبرتیں بڑی ہیں کائنات میں. آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا، عرب کا ایک دیہاتی جو جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس طرف کو تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے، اور اس اونٹ کے چرواہے سے ملے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا. پھر اس اونٹوں کے چرواہے کو سمجھ میں آیا اور پھر اس نے اپنے انداز میں بیان کیا، کیونکہ اللہ کی وحدانیت ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بڑا عالم ہو. یہ ہمارے جماعت والے ساتھی ہیں، بالکل ایک آدمی بالکل پڑھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی جب بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیوں کہ اللہ کی بڑائی ہر ایک بیان کر سکتا ہے. اللہ کی وحدانیت فطرت کا مسئلہ ہے. اب وہ اونٹوں کا چرانے والا جس نے زندگی ساری جنگل میں گزاری، اس کو جب اللہ کی بڑائی سمجھ آئی تو اس نے کس طرح بیان کیا، مزہ ہی آ گیا. سننا ذرا، وہ عرب کا اونٹوں کا چرانے والا کہتا ہے ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، کہتا ہے جنگل میں جب میرے اونٹ گم ہو جائیں نا اور میں اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکلوں اور میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرا اونٹ پتہ نہیں کدھر گیا ہے، اور چلتے چلتے مجھے کہیں اونٹوں کی لید اور پیشاب پخانہ نظر آ جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اونٹ اس طرف گیا ہے. حالانکہ میں نے اونٹ نہیں دیکھا، میں نے گوبر دیکھا ہے، وہ لید دیکھی ہے. اس لید کو دیکھ کر مجھے کس چیز کا پتہ چل گیا؟ اونٹ کا پتہ چل گیا کہ ادھر گیا ہے. وآثار الاقدام علی المسیر، اور اگر میں جنگل میں چلتے ہوئے زمین کے اوپر کسی بندے کے پاؤں کا نشان دیکھوں، کسی کی جوتی کا نشان نظر آ جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی بندہ یہاں سے گزر کر گیا ہے. کہتا ہے لید دیکھوں تو اونٹ کا پتہ چل جاتا ہے، قدم کا نشان مٹی پہ بنا دیکھوں تو انسان کا پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ نہ اونٹ دیکھا، حالانکہ نہ انسان دیکھا. فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. تو یہ اتنا بڑا آسمان، اس پہ جگمگاتے ستارے اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین اور لہلہاتے کھیت اور یہ سبزہ اور پرندے اور چرندے اور یہ درندے اور یہ مہکتے اور یہ پھل اور پھول، یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھلا مجھے رب کا پتہ کیوں نہیں چل سکتا؟
اگر قدم کا نشان انسان کا پتہ بتاتا ہے، اگر گوبر اونٹ کا پتہ بتاتا ہے، تو یہ پوری کائنات میرے رب کا پتہ بتاتی ہے۔ اسی کو اللہ بیان کرتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا وہ تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں اس کو گھاس کا تنکا اور کومپل اور سوئی نہ سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ، وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ اچھا عقل والے کون ہیں؟ ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا عقل والا ہوں، جتنا میں عقل والا ہوں اتنا اور ہے ہی کوئی نہیں ہے، میں ہی سارا کچھ، میں ہوں، مجھ سے زیادہ تو سمجھدار پیدا ہو ہی کوئی نہیں سکتا، میں ہی بڑا عقل والا ہوں۔ اللہ فرماتے میں تمہیں بتاؤں زیادہ عقل والا کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سا عقل والا ہے جناب کہ رات کو سویا، سورج طلوع ہو گیا، ابھی تک اس کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کا نام لے نماز پڑھ لے۔ ایک عالم کہا کرتے تھے کہ انسان ہو گئے، جنات اور فرشتے نا، ان کو کہتے ہیں ذوی العقول، عقل والے۔ پرندوں کو یا دیگر چیزوں کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول، کہ وہ عقل والے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں انسان کو کہتے ہیں ذوی العقول، چڑیوں کو، پرندوں کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، چڑیاں تو سحری کے وقت سے اٹھ کے اس کی تسبیح کر رہی ہیں اور یہ 10 بجے تک سویا ہوا ہے، یہاں اس کو ذوی العقول کہوں یا ان کو ذوی العقول؟ جو اس کو بھولتی نہیں ہے، جو اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، عقل والا اس کو کہوں یا اس کو کہوں جو اس کو یاد ہی نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں تجھے بتاؤں عقل والا کون ہے؟ الذین، تہجد کے ٹائم یہ صرف پاکستان کے مرغے اذان نہیں دیتے، دنیا میں جہاں جاؤ وہاں کے مرغے تہجد کے ٹائم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، چڑیاں چہچہا رہے ہوتی ہیں، ورنہ ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی تسبیح ہے۔ اور 15ویں پارے میں کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تم سمجھتے ہو چڑیاں چہچہا رہی ہیں، تم سمجھتے ہو مرغا بول رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ تو میری تسبیح بیان کر رہے ہو۔ بادل گرجتا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بادل کی گرج کے اندر بھی اللہ کی تسبیح موجود ہے۔ الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کتنی ٹائم، کتنا وقت؟ فرمایا قیاما وقعودا وعلی جیوبہم، کھڑے کھڑے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، کبھی انسان کھڑا ہوتا ہے، کبھی انسان بیٹھا ہوتا ہے، کبھی انسان لیٹا ہوتا ہے، تو میں ہر حال میں اللہ کو جو یاد کریں وہ ہیں عقل والے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے عقل والے کے لیے اپنے ذکر کا تذکرہ فرمایا اور اس کی کوئی حد نہیں بیان کی کہ اتنی دفعہ ذکر کرنا ہے اور اتنی دفعہ نہیں کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، حد کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، ساری زندگی انسان کرتا رہے، ہر وقت کرتا رہے، صبح و شام کرتا رہے، اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جو ہم تسبیح ہاتھ میں پڑھتے ہیں جس کو ہم تسبیح تو ذکر وہ کہتے ہیں، ویسے یہ تو دانے ہیں، لیکن یہ دانے چونکہ تسبیح یاد دلاتے ہیں اس لیے ان کو بھی تسبیح کہتے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے، اس لیے بعض علماء تسبیح کا نام رکھتے ہیں مذکرہ۔ تسبیح کا کیا نام رکھتے ہیں؟ مذکرہ، یاد دلانے والی، کیونکہ بندہ بھول جاتا ہے، ہم کمزور ہیں، جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے، اس لیے یہ جتنے بھی اذکار کی تعداد آئی ہیں، مثلا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ایک ترتیب ہے، اگر اس میں زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی نہیں ہے کہ یہاں تک ہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتے، ایسے نہیں ہے، فرمایا بے حساب ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں، یہ
انسان کم از کم یہ تین دفعہ کم از کم اتنا تو کرے نا، یہ کم از کم مقدار ہے، زیادہ جتنا کوئی کرنا چاہے کر لے، لیکن عموماً اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جتنا وظیفہ بتایا گیا ہے اپنے معمول کے مطابق بیٹھ کر اہتمام سے کرے۔ کیوں؟ ایک دن جوش آئے گا نا 100 دفعہ کر لے گا، اگر ترتیب نہیں ہوگی تو اگلے دن پھر وہ بھی چھوڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، تو جتنے یہ ترتیب آئی ہے اتنا اہتمام سے کرے باقاعدہ، باقی جتنا زیادہ مرضی کرے کوئی پابندی نہیں۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ بندہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا کہ نہ سبحان اللہ نہ سبحان اللہ، یہ پوچھا بدبختہ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا یار وہ 33 دفعہ پڑھنا تھا، وہ میں ذرا غلطی سے زیادہ پڑھ گیا تو اوپر والے کاٹ رہا ہوں تاکہ 33 پورا ہو جائے۔ اوپر والے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جس اگر زیادہ ہو جائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جناب زیادہ ہو گیا ذکر، تو اللہ کا ذکر کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا بیٹھے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مخلوق میں سوچ رہے ہیں کیسا اللہ نے آسمان بنایا، سبحان اللہ، کیسے اللہ نے پہاڑ بنائے، سبحان اللہ، کیسے اللہ کی قدرت سے یہ فصلیں تیار ہو گئی، سبحان اللہ، یہ سوچ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ سوچا کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچا کرو، وہ تمہارے دماغوں سے بڑی ذات ہے۔ بس آمنت باللہ کما ہوا، اللہ پر ایمان ہے جیسا وہ اپنی شان کے ساتھ ہے۔ اب میں کہوں نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو میں اپنے دماغ میں لاؤں تو نہیں لا سکتا۔ 5 کلو کے شاپر میں آپ کہے کہ جناب میں 3 من چیز مٹا لوں تو نہیں آ سکتی نا، دماغ ہمارا چھوٹا محدود، اللہ کی ذات لا محدود، وہ لا محدود اس محدود پہ تو نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذات الہی پہ مت سوچو، اللہ کی قدرت پہ سوچو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر سوچو۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل والے اللہ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں بنایا ہے، تیری بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں کائنات کے ذرے ذرے میں، پتے پتے میں، یا اللہ تیری قدرت چھپی ہوئی ہے، کائنات کی کوئی چیز نکمی اور فضول نہیں ہے چیز نکمی، کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں، قدرت کے کارخانے میں اے اللہ جو چیز تو نے بنائی ہے اس کارخانے میں کوئی نکمی چیز نہیں ہے، سبحانہ کا تو پاک ہے، اے اللہ تو فضول چیزیں بنانے سے پاک ہے، اے اللہ تو نے ہر چیز بنائی ہے حکمت کے تحت بنائی ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ ساری کائنات بے فائدہ تو نہیں بنائی، سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو سو بچا لے ہم کو آگ کے عذاب سے۔